اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے پہ قابل ہے، وہ بہت رحم کرنے والے رب ہے۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات سننے کی بجائے ان کا مذاق بنایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے پوجے ہوئے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے لین دین نہ کریں؟ قرآن میں اس بات کا ذکر سورہ ہود میں ہے۔ اور کچھ لوگ بولے، تم تو بڑے صاف گوئی والے اور شریف انسان لگتے تھے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کچھ نے تو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کافی ہمت اور صبر کے ساتھ کہا، اے میری قوم، اگر میں اللہ کی طرف سے صاف صاف دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اچھا اور حلال رزق دیا ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میرا ارادہ صرف تمہیں اللہ کی تصدیق دینا ہے، توفیق تو صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا۔ یہ واقعہ قرآن میں سورہ ہود میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے پھر بھی ان کی بات نہ مانی، بلکہ وہ ان سے کہنے لگے، اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ ان کی قوم شعیب علیہ السلام کی دعوت چھوڑ کر ان کا مذاق اڑانے میں ہی لگی رہی۔ آخر کار جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسول کی بات ٹھکرا دی اور گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ کا عذاب اترا۔ قرآن شریف میں آتا ہے، زوردار چیخ، آسمان سے اتنی تیز چیخ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے زمین کو ایسا ہلایا کہ ان کے گھر گر پڑے اور وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے زلزلہ تھا۔ ان پر دھوپ اور گرمی کی سختی آئی، پھر کالے بادل کا سایہ ہوا۔ جب وہ سائے میں جمع ہوئے تو اس بادل سے آگ اور عذاب اترا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔